آج کا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18 کی ٹرانسلیشن، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، اہم الفاظ کی وضاحت اور روٹ ورڈز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مثلہم، مثلو مثال، ہم ان کے۔ کوشش کریں جب سنائیں تو آپ نے ایسے ہی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ کی طرح۔ یقیناً گرامر والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ مثلی مثال، جیسے مثال یا مانند، کی طرح۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت پیاری چیز ہے، انشاءاللہ گرامر کے لیسن میں اس کو سمجھاؤں گی۔ یہ جو آسان الفاظ ہیں ان کے روٹ ورڈ آپ خود نکالیں گے، مشکل الفاظ کے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ الذی اس کی جس نے، استوقد جلائی، واو قاف دال سے وقد جلانا، نارن آگ، پھر، لما جب، ملا کے پڑھیں گے، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، روٹ ہے ضاد واو حمزہ، ضاد واو حمزہ کو اکٹھا لکھیں گے تو یہ ضو بنے گا، جیسے ہم اردو میں ضیاء بھی بولتے ہیں، روشنی۔ ایسی روشنی جس میں ضو، ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہو اور تپش بھی ہو۔ ما حولہ، ماحول، ہو اس کا، اس کا ماحول۔ اب جو ما ہے یہ جو، حول ماحول، ہو اس کا، یعنی اس کا ماحول، ذہب لے گیا، اللہ اللہ، بھی ساتھ نوری نور ہم ان کا، یعنی نور ان کا یا روشنی ان کی۔ یہاں ایک اور بہت پیاری بات ہے، ذرا انشاءاللہ اس کو ہم تفسیر کے لیکچر میں ضرور ڈسکس کریں گی۔ نور ان کا اللہ نے چھین لیا، ضائع کر دیا۔ واو اور ترکا، چھوڑ دیا، ترکا کہتے ہیں نا، وراثت کو عربی میں ترکا بھی کہتے ہیں، یعنی چھوڑا ہوا مال۔ ترکا اور چھوڑ دیا، ہم انہیں، فی میں ظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے، انشاءاللہ گرامر میں دیکھیں گے اس کو، اور اندھیرے۔ ظلمت اصل میں روشنی کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں اتنا یاد رکھیے گا کہ یا وہ ہے، لفظ کے شروع میں قرآن پاک میں جہاں بھی یا لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ آپ سیغے والے ابواب میں پڑھیں گی، تو فی الحال اتنا یاد رکھ لیں کہ یو وہ، روٹ ورڈ ہے با صاد را، بصیرت۔ لا یبصرون وہ دیکھ نہیں پاتے۔ صم بہرے ہیں، یعنی سنتا نہیں ہے ان کو، صاد میم میم۔ بکمن، اور یہ سمن ایسے بہرے ہیں، ایک تو ہے کہ پیدائشی ہیں ان کو سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ سمن اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کے نہیں سننا چاہتے، ویسے کانوں سے سنتا ہے ان کو لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں سننا چاہتے، اس کے لیے بھی سمن آتا ہے۔ بکمن گونگے ہیں، با کاف میم، اور پیدائشی گونگا جو سن کر نہ بولے، سنتا ہے پھر بھی نہیں بولتا، اور ایک ہے جو پیدائشی گونگا ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ عمیٌ اندھے ہیں، عین میم یا، پس
ہم وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے۔ اب یہ دیکھیں یبصرون کے شروع میں یا لگ گیا تو ہم نے کہا وہ دیکھتے نہیں، اور یرجعون کے شروع میں یا لگ گیا تو ہم نے کہا وہ لوٹتے نہیں۔ تو اب یہ وہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم کہاں سے نکال رہے ہیں۔ یہ جو شروع میں لفظ کی یا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہم یہاں اس یا کی وجہ سے ہم وہ لگا رہے ہیں۔ مثال ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر اس آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا۔ جب خوب روشنی ہو گئی، اللہ نے پھر ان کا نور ان سے چھین لیا۔ اب یہاں بات نور کی ہو رہی ہے۔ بڑا پیارا سبق ہے۔ اس سبق میں نار بھی آ گیا، نور بھی آ گیا۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، نار جہنم میں ہوگی، اور نور سے مطلب ایمان ہے، جو دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے پھر ہی وہ مومن بنتا ہے۔ اللہ نے ان کا نور ان سے چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور آگے پھر اللہ نے اس کی اور ایکسپلین کی ہے کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ لوٹتے ہی نہیں۔ یعنی جیسے ہم کہیں نا کہ کسی کو ہم راستہ دکھا رہے ہیں لیکن اس کو نظر ہی نہیں آتا، کسی کو آوازیں دے رہے ہیں اس کو سنتا ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ جس کو میں بلا رہی ہوں وہ تو ویسے ہی بہرا ہے، تو بلانے والا خود کو کہے گا کہ اس کو سنتا ہی نہیں ہے، میں بے وقوف ہوں جس کو آوازیں دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ وہ حق کی آواز، ان کے دلوں میں نور نہیں جائے گا کیونکہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، اور تم لاکھ ان پہ محنت کر لو وہ لوٹ نہیں سکتے۔ آپ نے جب ترجمہ سنانا ہے نا، سیم تھیم رکھیں، پہلے ایک لفظ کا ترجمہ اور ساتھ اس کا روٹ ورڈ، جتنا ہو سکے الفاظ کی وضاحت، اور پھر جب آپ نے اکٹھا ترجمہ پڑھنا ہے پھر عربی نہیں پڑھنی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے دل میں اترے۔ جیسا میں نے آج پڑھایا نا، سیم آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔